بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ و تفسیر یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل سے یوں کہا گیا کہ اللہ کا یہ کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے، بھائی اس پہ ایمان لے آؤ، تو انہوں نے یوں جواب دیا ہے کہ ہاں ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے اس کلام پہ جو پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، ہم پہ نازل ہوا ہے، توریت ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس پہ ایمان لائے ہوئے ہمیں کسی اور کتاب پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور توریت کے سوا باقی جو بھی کتابیں ہیں آسمان سے آئی ہوئی ہیں، کہیں سے آئی ہوئی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہی توریت جسے وہ لیے بیٹھے ہیں، اسی کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کو صحیح ترین حالت میں جینوئن فارم میں پریزنٹ کرنے کے لیے اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے۔ اگر توریت پہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ فوراً قرآن کو مان لیں، کیونکہ اب اصلی توریت یہ ہے، اور تمہارا یہ تقاضا اور یہ دعویٰ کہ ہم توریت بھی ماننے والے ہیں، ہم اپنے رسولوں کو اور انبیاء کو بھی ماننے والے ہیں، ہمیں اور کتابوں کی اور نبیوں اور رسولوں کی ضرورت نہیں ہے، اے بنی اسرائیل تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے، اس لیے کہ تمہارا ماضی اور تمہاری تاریخ بتاتی ہے جس رویے میں تم مبتلا ہو، اسی رویے میں مبتلا جو تمہارے آباء و اجداد تھے، ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم میں آئے ہوئے نبیوں کو قتل کیا۔ تم انہی کی اولاد ہو، تمہارا رویہ اور ان کا رویہ ایک ہی ہے، اور اب بھی تمہارا بس چلے تو تم اللہ کے رسول کو قتل کرنے سے باز نہ آؤ، تمہارا بس نہیں چل رہا ہے۔ اگر تم حق پرست ہو، تم توریت کو ٹھیک ماننے والے ہو اور توریت کو نافذ کرنے والے انبیاء پہ ایمان رکھنے والے ہو، تو یہ بتاؤ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے جو اللہ کے نبی ہو گزرے ہیں، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ حضرت عیسیٰ کو تم اپنے طور پہ قتل کر چکے، سزائے موت سنا چکے، تم حق پرست ہو، یہ تمہاری حق پرستی کا تقاضا تھا کہ تم نے اللہ کے نبی کو، زکریا کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے اپنے طور پہ سولی پہ لٹکا دیا، یہ تمہاری حق پرستی ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی اہل ایمان میں سے ہو، حق پرست ہو، تو اپنے ماضی پہ نظر تو ڈالو، جس رویے کا اب تم اظہار کر رہے ہو یہ وہی رویہ ہے جو قاتلین انبیاء کا تھا۔ تم حق پرست نہیں ہو، تم صرف مفاد پرست ہو، تم صرف قوم پرست ہو، تم صرف گروہی عصبیت کا شکار ہو، تمہیں صرف اپنی چودراہٹ، اپنی قیادت سیادت چاہیے، اپنے مفادات، اپنی سود خوری، معاشی استحصال، لوگوں کا پیسہ لوٹنا، تم صرف اسی نشے میں گرفتار ہو۔
اگر کوئی ایسا نبی آتا نعوذ باللہ جو تمہارے ان مفادات کو پورا کرتا، ان کا تحفظ دیتا، تم جھٹ سے اس پہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ کا رسول تو حق پرست ہے، اس لیے تم ایمان نہیں لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔